لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. ایام عزائے فاطمی اور آج شب شہادت بی بی جناب زہرا، سال در سال اور روز بروز آپ کے عزا، آپ کی عزا اور آپ کی مجلسیں اور یاد جناب زہرا پر رونق تر ہوتی جا رہی، اور اس اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت صحیح اس میں سہیم اور حصے دار ہو رہے ہیں. کہنے کو تو غیر کو چھوڑیے، اپنے درمیان بھی بہت سے ایسے جملات سننے میں آتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی مجلسیں ہو گئیں، کچھ زیادہ ہی پروگرام ہونے لگے. اتنی مجلسیں ہوں گی تو پھر وہ لفظ ہماری طرف استعمال ہوتا ہے کہ رقت ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ تذکرہ ہوگا تو پھر وہ بات نہیں رہ جائے گی. مجلسیں پہلے کبھی کبھی ہوتی تھیں، 3 جمادی الثانیہ کو ہوئی، یا کبھی ہوئی مثلا 13 جمادی الاولیٰ کو ہوئی. اب تو دیکھیے روزانہ مجلسیں، 20-25 دن لگاتار مجلسیں. اتنی زیادہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. میں ایسے لوگوں سے سوال کروں گا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرے دکان میں بکری زیادہ ہو گئی، پیسہ زیادہ آ گیا؟ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ آج کچھ زیادہ ہی پروفٹ ہو گیا. مجلسیں زیادہ ہو گئیں، مجلسیں زیادہ ہو گئیں. سامنے کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کے علاقے کا ایم ایل اے، آپ کے شہر کا ایم پی، اگر مہینے میں آپ کو ایک بار بلائے تو آپ خوش ہوں گے نا؟ اگر مہینے میں 5 بار بلائے ناراض ہوں گے؟ ہر انسان خوش ہوگا، سب سے بتائے گا کہ آپ کو پتا ہے ایم پی صاحب نے مجھے اس مہینے 5 بار بلایا. اگر آپ کو 10 بار بلائیں تو فخریہ فون کر کر کے بتائیں گے مجھے 10 بار بلایا ہے. اگر مہینے میں 20 دن لگاتار بلا لیں
تو سب کے سامنے اعلان کریں گے مجھے جانتے ہو، ایم پی صاحب نے 20 دن لگاتار بلایا، بھائی اور کوئی کام نہیں ہے کیا آپ کا؟ کہا نہیں، 20 دن لگاتار اگر وہ بلا رہے ہیں ہم روز جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہیں زمین خریدنی ہوئی تو کام دیں گے، کہیں کچھ کام پڑ گیا تو یہی کام آئیں گے، کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ علاقے کا ایم پی جس میں صرف بھروسہ ہے، ایک امید ہے کہ وقت ضرورت کام آئیں گے، اگر 20 دن بلائے تو تکلیف نہیں ہے۔ جناب زہرا کی ذات جو اس وقت کام دے گی جب کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہے دنیا کا کوئی لیڈر جس نے آپ سے کہا ہو کہ مرنے کے بعد ہم کام دیں گے؟ کوئی نہیں۔ آپ کا سی ایم، آپ کا پی ایم، آپ کا ایم پی، آپ کا ایم ایل اے، آپ کے شہر کا میئر بہت زیادہ تو آپ سے یہ کہے گا آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے راشن کا انتظام کر دیں گے، آپ کو 5 کلو پہنچ جائے گا، آپ کو 10 کلو پہنچ جائے گا، آپ کے لیے کھانا پہنچ جائے گا، آپ کے لیے مہینے میں 2 بار پہنچ جائے گا، راشن پہنچ جائے گا، زندگی میں آپ کی مدد کر دیں گے۔ ہے کوئی جو کہے کہ جب آپ مر جائیں گے تب بھی ہم آپ کے مددگار ہیں؟ جو ایم پی ہمیں اتنا بلا رہا ہے صرف زندگی میں، مرنے کے بعد کوئی مددگار نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جناب زہرا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں حب فاطمہ ینفع فی مئات موت ایسرها عند الموت والقبر والصراط والمیزان والمحاسبہ۔ محبت فاطمہ 100 جگہ پہ فائدہ دے گی، جس میں آسان جگہ ہے موت کے وقت، قبر میں، حساب و کتاب میں، صراط میں، میزان میں۔ جب آسان جگہ یہ ہے تو پریشانی والی جگہ کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دنیا کا کوئی لیڈر آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد ہم کام دیں گے۔ کون کام آئے گا؟ وہ ذات فاطمہ، وہ محبت جو محبت فاطمہ ہے، وہ عشق جو عشق فاطمہ ہے۔ ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم نے 2-4 مجلسیں کر لی، ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم اتنا چلے گئے۔ جتنا ہم چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ چاہتی ہے جو رسالت کی ماں ہے۔ وہ صرف سادات کی ماں نہیں ہے، نسب میں سادات کی ماں ہے، کردار میں ہر چاہنے والے کی ماں ہے۔ آپ یہ سمجھیں یہ شب شہادت بنت رسول صرف نہیں ہے، یہ شب شہادت مادر گرامی ہے۔ ہم سب کی ماں کی شب شہادت ہے، وہ ذات کہ جس کے لیے روایتیں کہتی ہیں کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تب بھی وہ ذات کام آنے والی ہے۔ میں کچھ روایتوں کو لے کے آیا ہوں اور بی بی کی زندگی کا وہ پہلو کہ آپ کی ذات عظیم کیوں ہے اور کیوں ضرورت رہی کہ رسالت و امامت کے درمیان ایک ذات آئے جو سب کے لیے آئیڈیل بن جائے، جہاں ساری محبتیں ساتھ چھوڑ دیں گی۔ میں ابتدا میں چاہتا ہوں کہ مجلس سے آپ قریب ہو جائیں اور سوچیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ میدان محشر کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخی۔ الحمدللہ کہ مدرسے میں خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور جب میں مدرسے میں جاتا ہوں اور طالب علم کی نورانی صورتوں کو دیکھتا ہوں تو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے، اپنا دور یاد آ جاتا ہے۔ میں ان سب سے عرض کرنا چاہوں گا اگر اپنی زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی کامیاب بنا سکتی ہے تو ذات فاطمہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جہاں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، جو سب سے بڑی محبت ہے جسے مامتا کہا جاتا ہے، یہ ماں بھی اپنے بچے سے دامن بچائے گی، کہیں میرا بچہ نام اعمال سے کچھ نماز روزہ کچھ اعمال صالحہ نہ مانگ لے، اپنے دامن کو بچائے گی۔ جس میدان میں کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے گا، جس میدان میں کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے گا، اس میدان کے لیے روایت ہے کہ صرف ایک بی بی ہے جو ہمارے کام آئے گی۔
ابھی اس وقت سردی کے عالم میں جب سب اپنے کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں تک اٹھ کے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ عشق فاطمہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ محبت فاطمہ ہے۔ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں، یہ اجر اس کا عظیم ہے۔ جہاں کوئی کام نہ دے گا وہاں ایک ذات کام دے گی جسے ذات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قریب آتے ہیں نبی کریم کے، یا رسول اللہ آج چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا پڑھ دیجئے، کچھ ایسا بیان کر دیجئے کہ میرا دل خوش ہو جائے، آپ کے ہر شیعہ کا دل خوش ہو جائے، ہر چاہنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ جیسے مولانا صاحب سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج پڑھیے ایسا کہ مزہ آ جائے۔ بھئی ہم لوگ تو جو مزہ کہتے ہیں وہ تو انٹرٹینمنٹ والا ہوتا ہے۔ جناب جابر جو کہہ رہے ہیں یہاں کے مزہ کی گفتگو ہے نہیں، لذت آ جائے۔ رسول نے کہا اچھا خوش ہونا چاہتے ہو، بیٹھو جابر، جب میدان محشر ہوگا پروردگار نور کے منبر سجائے گا، مجھے کہے گا میرے حبیب منبر پہ تشریف لے جائیے، میں جا کے ایسا خطبہ دوں گا کسی رسول نے خطبہ نہ دیا ہوگا۔ پھر علی کو منبر پہ بٹھایا جائے گا، ایسا خطبہ دیں گے کسی وسیع نے خطبہ نہ دیا ہوگا۔ یہ خطبات جب ہو چکیں گے ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا دو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیا ہوا کہ وہ آ رہی ہے جو میری کنیز خاص ہے، اپنے سروں کو جھکا لو۔ سارے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں گے، فاطمہ وارد میدان محشر ہوگی۔ یہاں تک روایت نبی ہے کہ سارے انبیاء اور مرسلین وہ اپنے سروں کو جھکا لیں گے، شہزادی میدان محشر میں آئیں گی، نور کا ناقہ شہزادی کے لیے لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا ناقے کو بھی چلا کے نہ لے جاؤ، اپنے پروں کو بچھا دو، ناقہ تمہارے پروں پہ جائے۔ مسئلہ سمجھے؟ پروردگار عزت تو فاطمہ کی ہے، آج ناقہ محترم کیوں ہو رہا ہے؟ پروردگار آواز دے گا اگر جانور بھی اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو محترم ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے ہم ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذوالجناح صرف گھوڑا نہیں ہے، یہ اہل بیت سے منسوب ہوا۔ ناقے پہ فاطمہ بیٹھے تو محترم، ورنہ ناقے پہ سب بیٹھنے والے محترم نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ناقے پہ بیٹھیں گی شہزادی کونین، نورانی ناقہ، اور اس ناقے کی صفت بھی بیان کی گئی، اس کا لجام زمرد کا ہوگا، اس کی مہار زبرجد کی ہوگی، یاقوت و لال جڑے ہوئے رہیں گے۔ ناقے کو فرشتے لے کے چلیں گے۔ ابھی ذرا آگے بڑھیں گے کہ جناب آسیہ آئیں گی 1,00,000 حوروں کے ساتھ، 70,000 حوروں کے ساتھ جناب آسیہ آئیں گی سلام کرنے کے لیے، اے بی بی آپ پہ سلام ہو۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں گی، جناب حوا آئیں گی سلام کریں گی، جناب خدیجہ آئیں گی سلام کریں گی۔ طولانی روایت ہے، مجھے اس روایت کو تفصیلی نہیں پڑھنا، یہاں تک کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب وہ حصہ جو ہم مجلسوں میں سنتے ہیں، پروردگار کہے گا فاطمہ بیان کرو عدالت الہی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے پروردگار میں آئی ہوں اپنی سنانی لے کر، اور جو چیزیں مصائب میں سنتی میں اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمام میراثوں کو جناب زہرا سامنے رکھیں گی، کربلا کی میراث کو۔ پروردگار کہے گا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میری منزلت آشکار ہو جائے۔ اے میری کنیز خاص جاؤ جنت کی طرف، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی۔ جناب فاطمہ جنت کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ رکیں گی۔ اب میں نے جو روایت پڑھی ہے اس لیے، اس پوائنٹ کے لیے رکیں گی، پیچھے مڑ کے دیکھیں گی۔ پروردگار کہے گا میری کنیز خاص آج پہلے جنت میں تم جاؤ گی، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ پروردگار ایسے جنت میں چلی جاؤں انہیں چھوڑ دوں جو اپنا بستر چھوڑ کے آئے تھے میری عزاداری کے لیے، انہیں چھوڑ دوں جو اپنے مردوں پہ نہیں روئے میرے حسین پہ روئے ہیں، انہیں چھوڑ دوں جو اپنے بچوں پہ نہیں روئے میرے علی اکبر پہ جنہوں نے گریہ کیا، ایسے میں نہیں جاؤں گی۔ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار حسین کے عزاداروں کو لے کے جنت میں جاؤں گی۔
یوم یفر المرء من اخیہ، جہاں ہر انسان ساتھ چھوڑ دے گا اس میدان محشر میں نبی کہتے ہیں گھوم گھوم کر فاطمہ پورے میدان محشر سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے نکالے گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانے نکال کے لے جاتا ہے۔ تو تم نے مجلس کی تھی، آؤ تم بھی چلو، تم نے گریہ کیا تھا، آؤ تم بھی چلو، تم نے ماتم کیا تھا، آؤ تم بھی چلو، تم نے آنسو بہایا تھا، آؤ تم بھی چلو۔ ایک ایک کر کے فاطمہ لے کے آئیں گی، ایک بڑا مجمع آ جائے گا، اس مجمع کو لے کے شہزادی کونین جنت کی طرف بڑھیں گی۔ ابھی بھی روایت ختم نہیں ہوئی، شہزادی نے جنہیں چنا انہیں لے کے آئی جنت تک۔ اب ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا، پروردگار کی آواز ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، جاؤ جنت میں، تم مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ ایسے کیسے چلے جائیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں آج ہماری عظمت آشکار ہو جائے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری عظمت آشکار ہو جائے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سمجھے ہم کیا تھے، یہ کیا ہیں؟ کہا ٹھیک اجازت ہے۔ پورے میدان محشر سے اب یہاں پہ ایک استثناء رکھا گیا، انہیں چن سکتے ہو جنہوں نے تمہیں اس لیے چاہا کہ تم نے فاطمہ کو چاہا۔ پورے میدان محشر سے انہیں لے جا سکتے ہو جنہوں نے تمہیں اس لیے پانی پلایا کہ تم نے فاطمہ کی مجلس کی، جنہوں نے تمہیں اس لیے راستہ دیا کہ تم نے شہزادی کی مجلس کی ہے۔ اب یہ لوگ پھیل جائیں گے میدان محشر سے، لوگوں کو اٹھائیں گے۔ روایت کہتی ہے پورے میدان محشر میں اب صرف 3 طرح کے لوگ بچیں گے، یا تو منافق بچیں گے، یا تو کافر بچیں گے، یا تو شاک بچیں گے۔ اس کا مطلب سارے نجات پا جائیں گے، یہی 3 گروہ رہے گا جسے نجات نہیں ملے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ سمجھے کس کی مجلس کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ ٹائم چلا گیا، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا گلا چلا گیا، ہم یہ نہ سوچیں ہماری آواز چلی گئی، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، جس روایت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ ساتھ دیں گے میں جس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، زمانے کا امام کیا آواز دے رہا ہے؟ ان فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی کی زندگانی میرے لیے آئیڈیل زندگانی ہے۔ اے امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ بتائیں امام کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 255 مائنس کر دیں 1445 میں سے 1190 سال، 1190 سال کی امام کی عمر۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ اچھا آئیڈیل اور آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے یہ بہت دن چلتی نہیں ہے، جس کو آج کے دور میں فیشن کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی پرانی تصویروں میں دیکھے جو رہتی ہیں، پرانی تصویریں گھروں کی، جو لوگ ہمارے دادا پردادا وہ بال رکھتے تھے تو یوں ایسے کٹنگ آتی تھی بال کے، یہاں کان کے اوپر سے ہو کے پٹے، اکثر کو آپ دیکھیں گے زلفیں رہتی تھی پہلے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ کہ مولانا صاحب اس زمانے میں زلف رکھی تھی، فلاں ایکٹر نے زلف رکھی تھی، ان کو دیکھ کے رکھا تھا۔ پینٹ جو پہنتے تھے یہاں سے بالکل پتلی، یہاں نیچے آ کے چوڑی، بیل باٹم والی بولتے تھے شاید، وہ پینٹ پہنے۔ آج کوئی پہن کے نکل جائے سارے لوگ ہنسیں گے۔ کہ کیوں؟ اس دور میں جو ایکٹر تھا جس کو اس دور کے لوگوں نے آئیڈیل بنایا تھا، جب تک آئیڈیل رہا آئیڈیالوجی رہی، جب تک ایکٹر رہا اس کا فیشن رہا، وہ مر گیا اس کا فیشن ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب فیشن بہت دن چلتا نہیں ہے، جب تک آئیڈیل زندہ رہتا ہے، آئیڈیالوجی زندہ رہتی ہے۔ اچھا یہ تو مردوں میں ہو گیا، عورتوں میں تو اور جلدی جلدی ختم ہوتا ہے فیشن۔ آپ دیکھیں یہ والا کپڑا نہیں پہنیں گے 6 مہینے پرانا فیشن ہے، یہ والا فلاں جگہ پہن کے گئے تھے اب نہیں جا سکتے، یہ پہن کے نہیں جا سکتے، یعنی 6 مہینے پہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آئیڈیل کی آئیڈیالوجی بہت دن چلتی نہیں ہے۔ اے امام
آپ کہہ رہے ہیں رسول کی بیٹی میرے لیے آئیڈیل ہے. اے امام، آئیڈیالوجی بہت دن چلتی نہیں ہے. امام آواز دیں گے یہی تو فرق ہے دنیا کے آئیڈیل میں اور میری آئیڈیل میں. دنیا کے آئیڈیل 1 صدی میں ختم ہو جاتے ہیں، میری آئیڈیل 3 صدی میں بھی فاطمہ آئیڈیل، 4 صدی میں بھی فاطمہ آئیڈیل، 10 صدی میں بھی آئیڈیل، اور آج بھی وہی آئیڈیل ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد. یہ آئیڈیل ہے. کیوں؟ عمر تو کل 18 سال تھی. کتنی عظیم ہستی کہ جو امام ہم سب کے لیے آئیڈیل، اس امام کے لیے آئیڈیل زندگانی کتنی، 18 سالہ زندگانی. کیا کمال تھا. میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. کیا کمال تھا اس 18 سال میں. آپ دیکھیں 18 سال کی زندگی، مختصر سی زندگی، اس میں بھی 75 یا 95 دن ایسا جہاں آپ کا اصل کام ہے، جہاں جناب زہرا کا اصل کام ہے. کیسے آئیڈیل اور کیوں آئیڈیل، وجہ کیا ہے، اور جناب زہرا کا کمال کیا تھا. ایک روایت ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں اور جتنے بھی طالب علم ہیں وہ شروع ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ اگر جناب آدم کا علم دیکھنا ہے، جناب نوح کا علم دیکھنا ہے، جناب ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے، جناب موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے، جناب عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے، کہاں تلاش کرو. دیکھیں سب جانتے ہیں ایک چہرے میں جسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے، ذات علی میں سب کے کمال کہاں ہیں؟ ذات امام علی میں سارے انبیاء کے کمال. اچھا انبیاء کی عمریں کتنی ہیں؟ میں آج عمر پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں. انبیاء کی عمریں کتنی ہیں؟ جناب آدم 500 سال سے زیادہ، جناب نوح 2500 سال، جناب ابراہیم 100 سال سے زیادہ، جناب موسیٰ 300 سال سے زیادہ، جناب عیسیٰ ابھی تک چل ہی رہی. 1,23,999 انبیاء. ٹوٹل عمر کتنی ہو جائے گی ان کی؟ ٹوٹل کتنی عمر ہے؟ کروڑوں سال. کروڑوں سال یعنی ذات امام علی جن کی عمر ہے کل 63 سال، اس 63 سال کا کمال یہ ہے کہ کروڑوں سال کی انبیاء کی عمریں بھی مل کر 63 سال کی برابری نہیں کر سکتے. کروڑوں سال کے انبیاء کی عمریں مل کر 63 سال کی برابری نہیں کر سکتے. اب آئیں موضوع پہ آتا ہوں. جس 63 سال کی ہمسری کروڑوں سال کے انبیاء کی عمریں نہ کر پائیں، اگر کوئی صنف نسواں سے بلند ہو کے 18 سال میں علی کے ہمسر ہو جائے، 18 سال میں علی کے ہمسر ہو جائے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی. اور یہ کوئی لفاظیاں نہیں ہیں، یہ نبی کا جملہ ہے. فاطمہ نہ ہوتی علی کا کوئی کفو نہیں تھا، علی نہ ہوتے فاطمہ کو کوئی ہمسر نہیں تھا. ہمسر یعنی کاملاً برابر. اسی لیے میں نے کئی جگہ پہ عرض کیا ہے کہ عقد پڑھ کے بیوی تو بنا جا سکتا ہے، ہمسر نہیں بنا جا سکتا. بیوی کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، ہمسر نہیں بنا جا سکتا ہے. عقد ہو جاتا، ہمارے ہاں کہاں ہمسریت ہوتی، ایک کہیں ہے ایک کہیں ہے، تبھی تو طلاق ہوتے ہیں. ایک کہیں جا رہا ہے ایک کہیں جا رہا ہے، آپس میں نہیں پٹی، نہیں ہوئے تعلقات اچھے، تعلقات خراب ہو گئے اور دھیرے دھیرے لڑائی ہوئی. جہاں عدالت رہتی ہے وہاں تعلقات خراب نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو بیوی بنتی ہے، ہمسر نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ تمہارے نفسوں میں سے تمہاری ازواج کو بنایا تاکہ تمہیں وہاں سکون ملے. یعنی قرآن کریم نے پہلے ہی بتا دیا کہ حقیقی زوجہ وہ ہے جو سکون دے. حقیقی زوجہ وہ ہے جو سکون دے، ورنہ بیوی رہ جائے گی، حلال ہے، بیوی رہ جائے گی، زوجہ نہیں بن پائے گی. کمال زوجیت کا ہوتا ہے
کمال بیوی بن جانا نہیں ہے، زوجہ کیسے بنیں گے؟ جو سکون دے۔ روایتیں آئے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، نبی کریم ایک گھر میں ہیں، محترمہ کی آنکھ کھلی، دیکھا نبی بستر پہ نہیں ہیں، پریشان، معلوم نہیں کہیں اور تو نہیں چلے گئے، 9 ہیں 11 ہیں، کہیں اور چلے گئے ہوں۔ گھبرا کے اٹھی، دیکھے کہاں ہے، صحن خانہ میں آئی، کیا دیکھا کہ رسول سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ ختم ہوا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے پروردگار علی کے طفیل میں رحمت نازل فرما، علی کے طفیل میں برکت نازل فرما، علی کے طفیل میں امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پریشانی تھی اور بڑھی، یا رسول اللہ کوئی اور نہیں ملا تھا آپ کو؟ کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے۔ رسول نے کہا کس کے وسیلے سے مانگے؟ میں نے کائنات میں نگاہ کی، سورج تو کسی کے صدقے میں بنا ہے، چاند تو کسی کے وسیلے میں بنا ہے، آفتاب تو کسی کے صدقے میں ہے، دریا تو کسی کے صدقے میں ہے، نہریں تو کسی کے صدقے میں ہے۔ جو خود صدقے میں بنے ہیں انہیں وسیلہ کیا بنایا جائے؟ اس کے وسیلے سے مانگے جو کسی کے صدقے میں نہیں۔ اچھا یہ روایت یہیں پہ ختم، میں روک دیتا ہوں روایت کو یہیں پہ، تاریخ کو اور پیچھے لے جائیں۔ نبی معراج سے آئے نور جناب زہرا لے کر، پروردگار نے کہا 40 دن خدیجہ سے دور رہنا ہے، 40 دن گئے غار میں عبادت کی نبی نے۔ ایک روایت بھی بتائیں جناب خدیجہ نے بھیجا ہو کہ جاؤ دیکھو محمد غار ہی میں ہے، کہیں اور تو نہیں چلے گئے، جاؤ دیکھو، اس لیے کہ مدینے میں ایسے ہی ان کو آپشن دیے جا رہے ہیں کہ لڑکیاں لے لو، راہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ، راہ تبلیغ سے پیچھے ہٹ جاؤ، پتہ کریں وہیں ہے، کہیں اور تو نہیں گئے۔ جناب خدیجہ کے لیے ایک چھوٹی موٹی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کہ اپنے غلام ہی کو بھیجاؤ، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ آپ فرق سمجھے، بیوی وہ ہوتی ہے جو نبی پہ اعتماد نہ کرے، زوجہ وہ ہے جسے نبوت پہ اعتماد کامل ہو۔ اسی لیے نبی بعد میں اس کو یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے سکون تھا، کہ خدیجہ نے مجھے سکون دیا ہے اس لیے یاد کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کمال جناب زہرا کیا ہے؟ کیوں اتنی روایتیں جناب زہرا کے لیے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ حد فاصل قرار دیا گیا ہے؟ جہاں امام علی کہتے ہیں زہرا اگر تم نہ ہوتی تو حق و باطل پہچانا نہیں جاتا، اگر تم نہ ہوتی تو حق و باطل کی شناسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بس بات ہی یہ ہے، تذکرہ زہرا سے ہی حق و باطل آشکار ہوتا ہے۔ رسول کا قصیدہ سب پڑھ سکتے ہو، امام علی کا قصیدہ بھی سب پڑھ سکتے ہو، کربلا کا تذکرہ بھی سب کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ جناب زہرا کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ حق و باطل کلیئر ہو جائے گا۔ دربار یزید میں امام سجاد نے رسول کا قصیدہ پڑھا، انا ابن محمد المصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد پورا قصیدہ امام علی کا قصیدہ پڑھا، انا ابن علی المرتضی، رسول کا قصیدہ پڑھا، یزید نے اذان نہیں کہلوائی۔ امام علی کا قصیدہ پڑھا، یزید نے اذان نہیں کہلوائی۔ جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوا، یزید نے اذان نہیں کہلوائی، لیکن جیسے ہی کہا انا ابن فاطمۃ الزہرا، کا مؤذن اذان کہہ دے، ارے کیوں کہلا رہے ہو؟ کہ ابھی تک بہت سے چہروں پہ نقاب پڑی تھی، اگر بات یہاں نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا کمال تھا ذات جناب زہرا کا، کیا کمال تھا، اور کیوں اتنا تاکید کی گئی ہے، اور آج علماء تاکید کرتے ہیں کہ جناب زہرا کا تذکرہ کیا جائے اور انہیں وہ پوائنٹ اور وہ مرکز بنایا جائے جو مرکز اتحاد المسلمین ہو۔ جناب زہرا کو چھوڑ کے اتحاد نہیں ہوتا، جناب زہرا ہی وہ ذات ہیں جہاں پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ ارے جس کی چادر میں آ کے پنجتن ایک جگہ پہ آ جائیں، جس کے میدان میں جانے کا نتیجہ یہ ہو کہ عیسائیت راستہ چھوڑ دیں، وہی ذات وہ پوائنٹ ہو سکتی ہے جہاں اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے
کہ جناب زہرا کے کمال کا اگر خلاصہ کیا جائے، اب یہاں سے بغور سنیں گے، میں اپنی مجلس میں عادی نہیں ہوں یہ کہنے کا کہ میرا مجمع کہاں چلا گیا اور کہاں آپ چلے گئے، میں بالکل نہیں کہتا ہوں، بس سن لیجئے، جناب زہرا کے کمال کا اگر خلاصہ کرنا ہے تو اس ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ ذات بہترین امتی تھی۔ کیا تھی؟ بہترین امتی۔ اور اس لفظ کو رکھیے گا، جناب زہرا اتنی عظیم لیکن عظمت کی معراج پہ پہنچی کیوں؟ اس لیے کہ خود کو امتی جانتی تھی، خود کو امتی سمجھتی تھی۔ میں علی کی زوجہ ہوں لیکن زوجہ ہونے سے پہلے امام کی امتی ہوں۔ تم نے اعتراض کیا ہے زوجیت پہ، دنیا کیا اعتراض کرتی ہے کہ علی جیسا شوہر جس گھر میں موجود، زوجہ کیوں دروازے پہ آئی؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم نے رشتہ داری دیکھی ہے، اسلام کبھی رشتہ داری نہیں دیکھتا، اسلام کردار دیکھتا ہے۔ تم نے ایک زوجہ کو دیکھا ہے کہ جو زوجہ شوہر کے ہوتے ہوئے دروازے پہ آ رہی ہے، یہ ایک زوجہ دروازے پہ نہیں آئی، یہ ایک امتی دروازے پہ آئی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ امام کی حفاظت کی جائے۔ اب مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اگر اس اینگل سے دیکھیں گے۔ ایک امتی ہے جو دروازے پہ آئی ہے تاکہ امام کو بچایا جائے۔ بہترین امتی کون؟ جو زمانے کے ہادی کو بچائے، جو زمانے کے رہبر کو بچائے۔ اب یہیں سے گفتگو لیجئے، جو زمانے کے ہادی کو بچائے، جو زمانے کے رہبر کو بچائے۔ ہم اسی میں خوش ہیں کہ اے مولا، تابوت پہ جاتے ہیں، تعزیے پہ جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، مولا ہمیں بچائیے گا، مولا ہمیں بچائیے گا، مولا ہمیں بچائیے گا۔ ہم نے یہ سوچا سارا بچانے کی ذمہ داری ان کی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ روحانی بچانے کی ذمہ داری ان کی ہے، جسمانی بچانے کی ذمہ داری امت کی ہوتی ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ امام کو بچائے۔ امت وہی خراب رہی جو امامت و رسالت کے پیچھے خود چھپی، وہ امت کامیاب رہی جو امامت و رسالت کا سینہ سپر بن گئی۔ میں ایک ایک لفظ میں چاہتا ہوں بغور سنیں کہ ہم نے اب تک یہی سوچا امام ہمیں بچائیں، رسول ہمیں بچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچائیں۔ مثلا اگر امت نے یہ سمجھا کہ رسول کے پیچھے ہمیں چھپنا ہے تو نتیجہ وہی ہوگا جو احد میں ہم نے دیکھا۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے، اگر پتہ چلے باہر گولی چل رہی تو ہم سب امام باڑے کے دروازے بند کر دیں گے، اندر بیٹھ جائیں گے۔ اس حال کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، کیوں بیٹھے؟ یہ امام باڑہ ہمیں بچائے گا، ہم اس کے اندر رہیں گے۔ لیکن اگر ایک بار یہ پتا چلا کہ اب میزائل چلنے لگی تو پچھلے دروازے سے لوگ بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام باڑہ ہمیں بچا رہا تھا تب تک ہم امام باڑے والے تھے۔ جب امام باڑہ ہمیں نہیں بچا سکتا، جاؤ تم اپنے آپ کو بچاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ مسئلہ احد کا یہی تھا کہ جنہوں نے رسول کے یہاں پناہ لی تھی، جب تک رسول کی وجہ سے یہ بچے تھے تب تک رسول کے ساتھ تھے، جہاں خطرہ ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جو رسول کا سینہ سپر تھا اس نے کہا ہم رسول کے پیچھے نہیں چھپیں گے، اس امتی کی ذمہ داری ہے کہ رسالت کی حفاظت کرے، اس امتی کی ذمہ داری ہے کہ رسول کو بچائے۔ ہم رسول کے سینہ سپر بن رہے ہیں، رسول کے پیچھے نہیں چھپ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہترین امتی کون؟ جو زمانے کے امام کو بچائے، جو زمانے کے ہادی کو تمام آفات سے بچائے، تمام پریشانیوں سے بچائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف امام بچائیں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیں جتنے بھی عظیم افراد ہوئے ہیں اسی لیے عظیم ہوئے کہ انہوں نے زمانے کے ہادی کو بچایا۔ جناب آسیہ، قرآن تذکرہ کرتا ہے جناب آسیہ کا، کیا مومنہ آل فرعون، آل فرعون کی مومنہ۔ کیوں تذکرہ ہوتا ہے جناب آسیہ کا؟ کیوں جناب آسیہ کا ذکر کیوں ہے؟ جناب آسیہ فرعون کے ساتھ بیٹھی ہوئے محل میں،
نیچے دیکھا کہ دریا میں صندوق جا رہا ہے۔ جناب آسیہ نے کہا وہ ایک صندوق جا رہا ہے، اسے لایا جائے۔ فرعون نے کہا ہاں مجھے بھی دکھائی پڑ رہا ہے۔ کارکن کو بھیجا، صندوق لے کے آیا، صندوق کھولا تو خوبصورت سا بچہ۔ یہاں پہ جناب آسیہ نے دیکھا کہ اسے پال لیا جائے، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں نا، اسے پال لیا جائے، ہمارے گھر کی رونق ہو جائے گی، ہمارے دل کا سکون ہو جائے گا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ جناب آسیہ یہ کہہ رہی ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تم پالنے کی گفتگو کر رہے ہو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہی والا نہ ہو، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں وہی والا نہ ہو جس کے لیے میں نے ہزاروں بچوں کو مار دیا ہے۔ میں نے ایک میسج پڑھا تھا، کتنا بہترین میسج تھا کہ یہودیت کم سے کم اتنا تو پڑھ ہی لے اپنی تاریخ میں کہ ہزاروں بچوں کو مارنے کے بعد بھی اگر اللہ کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو اسے بھیج دے گا، طاقتیں روک نہیں پاتی ہیں۔ کل جب فرعون نہ روک پایا تو آج کی فرعونیت کہاں روک پائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب آسیہ کہہ رہی میرے دل کا سکون ہو جائے گا۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ہول ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ رک کے میں اپنی مجلسوں میں یہ روایت بھی پڑھتا ہوں اپنے لیے، ہم سب کے لیے، کہ 7ویں امام کی روایت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کبھی بھی منفی پہلو نہ نکالا کرو، بدشگونی نہ لو، ہر چیز میں یہ نہ کہو اشوبھ ہو گیا ہے۔ میں اپنے درمیان کی بھی گفتگو کرتا ہوں، اشوبھ ہو گیا، اشوبھ ہو گیا، چھینک آ گئی، کہا کہ یہ تو نحس ہو گیا، اب نہ نکلیں گے۔ ہم گھر سے نکلے، ابھی سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا، نحس ہو گیا، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے گھر میں کوئی مرا تھا، ہم نے شادی کی تھی سنیچر کو تو ایک آدمی مر گئے، اب مجھے نہیں معلوم کیا کیا اپنے یہاں رسمیں، اور ایک آدمی مر گئے، اب ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ کام کیا تھا، اس کے فوراً بعد مر گئے۔ ہمارے یہاں لگاتار، اور کہاں کہاں بات جائے مجھے نہیں معلوم ہے، ہمارے یہاں عقد اور رخصتی ساتھ میں نہیں ہوتی۔ ایک کا عقد اور رخصتی ساتھ میں ہوا تھا تو اگلے سال اور اگلے مہینے فلاں صاحب مر گئے تھے ہمارے خاندان کے، اب الگ الگ ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ بدشگونی لینا۔ اشرف المخلوقات بدشگونیاں نہیں لیتے، اشرف المخلوقات بدشگونیاں نہیں لیتے ہیں، ہم اشرف ہیں۔ 7ویں امام کہتے ہیں کسی بھی چیز میں کچھ سوچو گے تو تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر تم سوچو گے کہ بلی نے راستہ کاٹا کچھ ہوگا تو ہوگا تمہارے ہی ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بدشگونی لے رہے ہو، تم نے بلی کو بڑا سمجھا، اسلامی برکتوں کو چھوٹا سمجھا۔ ابھی گھر سے نکلے تھے، اماں نے قرآن کی ہوا دی تھی، ماں نے صدقہ نکالا تھا، امام ضامن باندھا تھا، 3 لیئر کا پروٹیکشن لے کے چلے تھے، ایک بلی نے سارے ختم کر دیے۔ اشرف المخلوقات، یہ ساری چیزیں نہیں، چاند ایسا ہے، سورج ایسا۔ ابھی جب زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں یا سورج گہن چاند گہن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی کہ بند کر دو دروازہ کچن کا، کوئی جائے نہیں، کھانا کوئی نہیں کھائے گا، کھانا نہیں پکے گا۔ اپنے یہاں کی گفتگو کر رہا ہوں میں، کہیں غیر کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ غیر پہ کمنٹ کر دینا آسان ہے، اپنے یہاں کی اصلاح کرنا سخت ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ دیکھیں فرق ہے، وہ دنیا کے در ہیں جہاں خطرات میں معبد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا در ہے جہاں جتنا خطرات ہو نماز آیات آ کے پڑھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا کہا؟ نیگیٹو نہ لو۔ میں اس موضوع پہ بھی بہت گفتگو کر چکا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ کبھی بھی بدشگونی نہ لو، پازیٹیو لو۔ امام نکلنا ہے جنگ نہروان کے لیے، کوئی آیا مولا ستارہ ٹھیک نہیں ہے، امام نے کہا اچھا اب تو ہم اسی ٹائم نکلیں گے۔ مولا گئے نہروان میں، جو فتح اس میں نصیب ہوئی کسی میں نصیب نہ ہوئی تھی۔ مولا نے بتا دیا ستاروں کے پیچھے بھاگنے والے اور ہیں، اپنے دروں پہ ستارے اتروا لینے والے اور ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے۔ بچہ ایک ہی صندوق سے نکلا، جناب آسیہ نے کہا میرے دل کا سکون۔
فرعون نے کہا مجھے ہول ہو رہی ہے، میرا تختہ الٹ دے گا۔ ایک ہی بچہ نکلا تھا، دونوں نے جیسا لیا ویسے پا گئے۔ ایک نے پازیٹیو لیا، گھر کی رونق بن گئی، ایک نے نیگیٹو لیا، اس کے تخت کو الٹ دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ آپ کیسا لے رہے ہیں فرق کرتا ہے۔ جناب آسیہ عظیم، کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ ہادی برحق کی حفاظت کی، زمانے کے ہادی کی حفاظت کی، زمانے کے رہنما کی حفاظت کی۔ اگر رہنما کی حفاظت کرو گے تو ہو جاؤ گے عظیم۔ جناب آسیہ عظیم، پوری امت جناب موسیٰ جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، نبی کے پیچھے چھپنے والی امت آج تک مکروہ رہی۔ آج تک بنی اسرائیل اور آج کا اسرائیل آج تک منحوس کیوں رہے؟ اس لیے کہ نبی کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ آپ جائیں، آپ راستہ بنائیں، اور ایک راستے نہیں، ہمیں 12 راستے چاہیے۔ اور اسی لیے میں اپنے یہاں مجلسوں میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم انجمنیں چاہے جتنی بنا لو، لیکن وہاں جا کے ایک ہی پرچم کے نیچے آنا ہے۔ انجمنیں چاہے جتنی بنا لو، وہاں ایک ہی پرچم کے نیچے آنا ہے۔ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی انجمن اس پرچم کے نیچے ہے تو ہمارے لیے نیا پرچم چاہیے، کوئی نہیں کہہ پائے گا۔ اس لیے کہ امت علوی کا کمال ہی یہ ہے، یہاں الگ الگ پرچم کے نیچے نہیں جایا جاتا۔ جہاں ایک دریا میں 12 راستے بنوائے جاتے ہیں وہ یہودیت ہوتی ہے، جہاں ایک پرچم کے نیچے سب آتے ہیں اسے حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت وہ ہے۔ جناب آسیہ عظیم ہوئی اس لیے کہ ہادی برحق کی حفاظت کی۔ یہ بنی اسرائیل یہ پیچھے پیچھے رہے، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ اللہ اور آپ کا اللہ لڑے، انہا ہونا قائدون، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور آپ لڑیں اور آپ سمجھیں ہم نہیں آئیں گے۔ جناب آسیہ عظیم کیوں زمانے کے ہادی کی حفاظت کی؟ کربلائی جتنے بھی کربلا کے اصحاب ہیں آج کیوں عظیم ہیں؟ کیوں عظیم ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین کے پیچھے چھپنے والے نہیں ہیں۔ جتنے امامت کی وجہ سے امن و امان مانگ رہے تھے، کوفے سے خط لکھا، مولا آ جائیے، سبزہ لہرا رہا ہے اور یہ درخت تیار ہو چکے ہیں، سب میں ثمر اور پھل آ چکا ہے، مولا آپ آ جائیں، آپ کی وجہ سے ہم بچ جائیں۔ امام حسین کی وجہ سے اپنے کو بچانے والے کربلا تک نہیں آئے، لیکن کربلا میں وہ آئے جو مولا کے پیچھے نہیں چھپ رہے ہیں بلکہ چراغ بجھا بھی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولا جانے کے لیے نہیں آئے، قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سارے کربلائی آج تک عظیم کیوں ہیں؟ کمال کربلائی اور اصحاب کربلائی یہ تھا کہ مولا کے پیچھے چھپنے والے نہیں تھے، مولا کا سینہ سپر ہو رہے تھے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، ہم آگے کھڑے ہوں گے، مولا آپ ہمارے سامنے آپ جا نہیں سکتے ہیں، اصحاب جب تک ہیں تب تک بنی ہاشم نہیں جا سکتے، ہم سینہ سپر رہیں گے۔ یہ سینہ سپر رہے، کمال ان کا یہی ہے۔ جناب علی اصغر 6 مہینے کی عمر، اگر آج بھی جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اصغر نے بتایا کہ میرے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد مصائب بیان کرتا ہے کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ کروٹ بدل سکے۔ سنتے ہیں مصائب میں، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں کروٹ بدل سکے، ادھر حل من ناصر ینصرنا کی آواز سنی، اپنے آپ کو جھولے سے اٹھا کے زمین پہ گرا دیا۔ کہاں سے یہ طاقت آئی؟ جناب علی اصغر آواز دیں گے، امام کے پیچھے چھپنے والی امت اور ہے، امام کا دفاع کرنے والی امت اور ہے۔ ہم امام کے پیچھے نہیں چھپتے، ہم امام کا دفاع کرنے والی امت ہیں، ہم امام کو بچانے والی امت ہیں۔ شب ہجرت میں آ رہا ہوں موضوع پہ، اور موضوع پہ ہی چل رہا ہوں، اس عنوان پہ آپ سوچیں شاید باہر چلے گئے ہیں، آپ سوچیں کہ جناب زہرا کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں اسی موضوع پہ ہوں۔ شب ہجرت ایک غار پہ کبوتر نے انڈا دے دیا۔ آج کبوتر آپ کے لیے مبارک ہے، اور میں نے یہ تو تاریخ میں نہیں پڑھا لیکن بچپن سے سنتے چلے آ رہے کہ گرگٹ نے سر ہلا دیا تھا، سارے بچوں نے سنا ہوگا۔ جس نے انڈا دیا اور رسول کی حفاظت کی، آج محترم
جو سر ہلا کے جگہ لیک کر رہا ہے، سارے بچے ڈھیلا لے کے اسے تلاش کرتے ہیں۔ جو امام اور ہادی برحق کی حفاظت کرے وہ محترم ہوتا ہے۔ رسول کی حفاظت کی تو یہ جانور بھی محترم، کربلائی محترم، جناب آسیہ محترم، اصحاب و انصار محترم۔ کبھی کبھی حفاظت کرنے والے اگر محترم تو جو لگاتار 3 سال تک رسول کا بستر بدل کے کبھی علی کو لٹا رہے ہیں، کبھی جعفر کو لٹا رہے ہیں، کبھی عقیل کو لٹا رہے ہیں، وہ ذات کتنی محترم ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں عظمت کی وجہ ہوتی ہے زمانے کے ہادی کی حفاظت کرنا۔ اب آئیں دیکھیں ذات جناب زہرا اتنی عظیم کیوں ہے۔ کمال جناب زہرا پروردگار 1,24,000 انبیاء، 12 امام، درمیان میں کیا ضرورت ہے کہ ایک 18 سالہ کو لایا جائے اور اس 18 سالہ کے بھی 75 یا 95 دن کی زندگی جو بعد رسالت گزاری ہوئی زندگی ہے، کیوں ایک ذات آئے؟ پروردگار آواز دے گا تم سمجھ نہیں رہے ہو، تم پہچان نہیں رہے ہو۔ اس 95 دن کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر غدیری پیغام کو آخر تک پہنچانا ہے تو صرف ایک ذات بچا سکتی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر غدیری پیغام کو آج تک پہنچانا ہے، متواتر روایت ہے کہ رسول کی شہادت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے 3 یا 4 کو چھوڑ کر۔ سنا ہے نا؟ 3 یا 4 کو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ جس زمانے میں سب مرتد ہو گئے، غدیری 3 یا 4 بچے تھے۔ اگر 3-4 کو آج کروڑوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو سارا کمال ذات فاطمہ کا ہے۔ اگر کسی نے غدیری پیغام کو زندہ کیا ہے، سارا کمال ذات فاطمہ کا ہے۔ اس 75 یا 95 دن کا کمال ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ جب ہم لوگ 75 اور 95 دن کی گفتگو کرتے ہیں تو ذہنوں میں سوال یہی آتا ہے اور یہی تصور ہے، بی بی بس روتی رہیں روتی رہیں روتی رہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا، اور ایسا ہی پڑھا گیا کہ بعد پیغمبر بی بی بس روتی رہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس گریہ ہی کرنا ہے۔ گریہ ایک راستہ تھا جناب زہرا کا، لیکن یہی تنہا راستہ نہیں تھا، بلکہ جناب زہرا نے ان 95 دنوں میں جو علماء کہتے ہیں شیعیت کا گولڈن پیریڈ ہے یہ، اگر یہ 95 دن نہ ہوتے تو آج ہمارے نکاح بھی ٹوٹ جاتے جلدی جلدی۔ اگر 95 دن نہ ہوتے تو ہم بھی مسائل میں گرفتار رہتے، اگر 95 دن نہ ہوتے ہم بھی پریشانیوں میں رہتے۔ ان 95 دنوں نے اس اسلام کو بچایا ہے جو اسلام پیغمبر ہے، جو اسلام نبی۔ کیا کیا ہے جناب زہرا نے؟ اے تمام چاہنے والوں جناب زہرا کہ اگر سوچتے ہو جناب زہرا صرف روئی ہیں تو آدھا سنائے۔ جناب زہرا صرف روئی نہیں ہے، 95 دن میں جناب زہرا نے احتجاجات کیے ہیں۔ سب سے پہلے قولی احتجاج، زبانی احتجاج، زبان کا احتجاج۔ تم پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو چپ نہ رہو، اگر چپ رہو گے تو جتنا ظالم سے سوال ہوگا اتنا مظلوم سے بھی سوال ہوگا، کیوں چپ رہے، کیوں احتجاج نہیں کیا، تم سے سوال ہوگا۔ جناب زہرا بولی ہیں، دربار پہ کیوں آئیں؟ فدق لینے کے لیے آئی تھی؟ ہرگز فدق لے کے کریں گے بھی کیا؟ اگر ان کے یہاں کچھ ہوگا بھی اسے بھی تقسیم ہی کرنا ہے۔ جناب زہرا فدق کے لیے نہیں آئی، دربار تک جناب زہرا اگر آئیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے، میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ بتائیے جناب زہرا جو دربار میں گئی تھی حق پہ تھی؟ کہا ہاں بالکل حق پہ تھی، جناب زہرا سچائی پہ تھی۔ کہا پھر فدق دیا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ جناب زہرا کا ٹارگٹ فدق تھا ہی نہیں، اگر آج فدق دے دیتے تو کل ولایت کا سوال کرتی آ کے،
کل خلافت کا سوال کرتی، مسئلہ آگے کا تھا، جناب زہرا امام علی کی ولایت کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ جناب زہرا کی ذمہ داری تھی اس 95 دن میں اتنا ولایت کو بچا دوں گی کہ آنے والی قوم جب بھی تذکرہ کرنا چاہے گی بڑے آرام سے تذکرہ کرے گی۔ آج ہم لوگ بہت آرام سے پڑھتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس روایت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو ذات فاطمہ ہے۔ انصار کے دروازے پہ رات میں جاتی تھی، مولا کے ہاتھ کو پکڑ کے، امام حسن امام حسین کے ہاتھ کو تھام کر جاتی تھی انصار کے دروازے پہ، کنڈی کھٹکھٹائیں، دق الباب کریں، عورتیں نکلیں تو ان سے یہی کہتی تھی یہ علی ہیں، کیا تم نے غدیر کے میدان میں نہیں تھی؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ رسول نے خود کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کون ہے جو اس روایت کو زندہ کر رہا ہے؟ ذات جناب زہرا۔ قول کا احتجاج، زبان کا احتجاج، یہ پہلا احتجاج تھا۔ جناب زہرا نے کہا صرف یہی ہے کہ احتجاج نہیں، میں عملی احتجاج بھی کروں گی۔ آج ہم لوگ بہت مطمئن ہیں نا، شیعت بچی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم ضمانت سے کہہ رہا ہوں اگر وہ 95 دن نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہیں تھا، ہم بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جناب زہرا نے عملی احتجاج کیا۔ کیا کریں گے عملی احتجاج؟ کہا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، کوئی بات نہیں مولا، فرشتے آپ کو سلام کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں، میں عملی احتجاج کروں گی۔ یہ آپ کو سلام کریں نہ کریں آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فاطمہ اگر ان کے سلام کا جواب نہ دے گی قیامت تک جواب نہیں لا سکتے ہیں، کیوں نہ دیا؟ میں عملی احتجاج کروں گی۔ انصاف سے بتائیں اگر عمل جناب فاطمہ یہ نہ ہوتا، جیسا آپ نے پڑھا ہے کہ یزید جیسوں کا راستہ بھی صاف ہو جاتا، اگر جناب زہرا کا یہ عمل نہ ہوتا تو آج بڑی آسانی سے ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ جناب زہرا آواز دے رہی ہیں مولا آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن میں اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دوں گی قیامت تک اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ وصیت جناب زہرا، آپ نے کہا تیسرا کام میں کروں گا، قولی احتجاج، عملی احتجاج۔ عمل کے میدان میں میں باہر بھی آؤں گی، گھر بھی چھوڑوں گی، باہر آؤں گی۔ آپ سوچیں جناب محسن کتنی عظیم ذات ہے، لیکن جناب زہرا جناب محسن کو بھی قربان کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے امام کو بچانا ہے۔ حجاب جناب زہرا، میں خود کچھ ایسے پوائنٹ نوٹ کرا رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں کتنی عظیم منزلت تھی۔ حجاب جناب زہرا، جناب زہرا کے پردے کے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے؟ غیر ضروری جن کے سائے کو بھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ جناب زہرا مصائب میں آ کے کہہ رہی ہیں اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بھی کھیر دوں گی۔ مصائب میں سنا ہے نا آپ نے، اے بی بی ایسا تو کوئی عورت نہیں کہتی، کوئی عورت نہیں کہے کہ سر کے بال بکھیر دوں۔ آپ کہہ رہی ہیں اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ آپ کا حجاب اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ، جناب زہرا آواز دیں گی وہ حجاب کس کام کا کہ اے امامت قتل ہوتی رہے انسان اپنے حجاب کو بچاتا رہے۔ اگر اس حجاب کو بھی قربان کرنا پڑے علی کو بچانے کے لیے تو فاطمہ حجاب قربان کرے گی لیکن امامت کو بچا کے لے جائے گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ امامت کی حفاظت کرنا، امامت کو بچانا۔ جناب زہرا اپنا سب کچھ قربان کریں، میں باہر آؤں گی، ورنہ کہاں جناب زہرا اور کہاں دربار؟ آپ تصور کریں جناب زہرا کیوں جا رہی؟ وجہ صرف یہ ہے میں دنیا کو بتا رہی ہوں اگر امامت کو بچانا ہے تو گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے گا، اگر امامت کو بچانا ہے تو گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے گا۔ ارباب ولا کے لیے ایک رخ بیان کر دوں، عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، عورتیں آفس جا سکتی ہیں، عورتیں جاب بھی کر سکتی ہیں، عورتیں ہر مرحلے پہ جا سکتی ہیں، لیکن ہاں ایک شرط ہے، تمہارے گھر سے نکلنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہو، اسلام کا وقار پامال نہ ہو۔ تمہارے گھر سے نکلنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہو،
اسلام کا وقار پامال نہ ہو۔ ہم نے دونوں طرح کے نکلنے دیکھے، کوئی نکلی تو ہزاروں کا خون کروا کے چلی گئی، کوئی زینب باہر آئی تو دین بھی بچایا، شریعت بھی بچائی۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ خراب نکلے کہ اچھے نکلے؟ پتہ ایسے چلے گا، اگر امامت کے خلاف جاؤ گی تو جانور بھی اعتراض کریں گے، اگر امامت کو بچانے کے لیے جاؤ گی تو زینب ایک ہاتھ سے اشارہ کرے گی، اونٹ خاموش ہو جائیں گے، گھوڑے خاموش ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب زہرا نے کہا میں بتاؤں گی 75 اور 95 دن کتنے باکمال۔ جناب زہرا نے تیسرا کام کیا کہ میں بائیکاٹ کر دوں گی، اگر کوئی قول سے اور عمل سے نہیں سن رہا ہے بائیکاٹ کر دو اس کا، میں بائیکاٹ کر دوں گی۔ کیسے کیا جناب زہرا نے؟ اے علی میرے جنازے پہ ان لوگوں کو نہیں آنے دیجیے گا، اے مولا آپ سے میری وصیت ہے میرے دشمن میرے جنازے پہ نہیں آئیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ صرف ایک وصیت ہے، ایک وصیت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے انہیں لاجواب کر دیا ہے۔ آخر رسول کی بیٹی کیوں کہہ رہی میرے جنازے پہ نہیں آئے؟ یہ تین چیزیں جو جناب زہرا نے کی تھی اس سب کی تفصیل۔ چوتھی چیز جناب زہرا نے کہا گریہ کروں گی، روؤں گی، جسے ہم نے ایک سمجھا، میں گریہ کروں گی، اور یہ گریہ بھی اپنی مصیبتوں پہ نہیں ہوگا، یہ گریہ بھی اپنے مصائب پہ نہیں ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں جناب زہرا اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کی پسلیاں شکستہ ہیں، اور ہمارے تمام اشعار، ہمارے تمام نوحے تقریباً اسی پہ رہے۔ مصیبت ہے، لیکن خود جناب زہرا کون سی مصیبت بیان کر رہی ہیں؟ قبر جناب حمزہ کی پشت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، راوی ہے محمود ابن لبید، وہ کہتا ہے میں مدینے آیا، میں گیا جنت البقیع کے پیچھے، میں نے دیکھا بی بی رو رہی ہیں، بی بی گریہ فرما رہی، میں قریب گیا، بی بی مت روئیے، صبر کیجئے بی بی، سب کے بابا دنیا سے جاتے ہیں، سب پہ مصیبت آتی، کتنا روئیں گی شہزادی، کتنا روئیں گی۔ جناب زہرا نے کہا کیا سوچتے ہو میں ٹوٹی پسلیوں پہ رو رہی ہوں، میں محسن کی شہادت پہ رو رہی ہوں، میں اس لیے نہیں روتی، میں تو تمہارے حال پہ روتی ہوں، میں تو اسلام کے حال ازار پہ رو رہی ہوں۔ تم نے امامت کو چھوڑ دیا ہے، تم نے امام کو تنہا کر دیا، تمہیں معلوم نہیں ہے علی کی مثال چکی کی اس درمیانی کیل جیسی ہے جو پرانے زمانے میں ہاتھ کی چکی تھی کہ اس کیل کو ہٹا دیا جائے تو چکی چل نہیں سکتی۔ تم نے علی کو چھوڑ دیا ہے، تم نے علی کو تنہا کر دیا، یہ عالم اسلام راستے سے منحرف ہو جائے گا، تم در در کی ٹھوکر کھاؤ گے۔ شہزادی نے گریہ میں بھی یاد کیا ہے تو امامت کو یاد کیا ہے۔ وہ بی بی کبھی مولا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، بس آ گیا مسائل پہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی اور ڈاکٹر سے سوال کریں، ڈاکٹر کو جملات کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ جائے، انگلیاں ٹوٹ جائیں، پیر ٹوٹ جائے تو اس میں پلاسٹر چڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس میں صرف کہا جاتا ہے احتیاط کرو، صرف کہا جاتا ہے احتیاط کرو، احتیاط کرو، اسے جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس میں بھی جس کی پسلی ٹوٹی، چونکہ پسلی ایسی جگہ پہ ہے جس کے نیچے لنگس ہوتے ہیں، جب بھی سانس لوگے تب تکلیف، جتنی سانس چھوڑو گے اتنی تکلیف۔ یہ 70-90 دن جناب زہرا نے جو گزارے ہیں اس تکلیف میں گزارے ہیں۔ اور پھر جب تکلیف خواتین کو زیادہ ہوتی ہے نا، بچوں سے کہیں نہ کہیں، گھر والوں سے کہیں نہ کہیں، رات کی تاریکی میں اپنے شوہر سے ضرور کہتی ہیں بہت تکلیف، بہت تکلیف ہے۔ لیکن بات وہی ہے، فاطمہ صرف زوجہ نہیں ہے، فاطمہ ایک امتی ہے۔ امتی امام وقت کو پریشان کیسے کرے، اسی لیے امام علی کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ جب بھی مولا آتے تھے فاطمہ پہلو بدل لیتی تھی کہیں علی کو خبر نہ ہو جائے فاطمہ پہلو شکستہ ہے، فاطمہ کی کمر جھک چکی ہے، میرا مولا جاننے نہ پائے۔ اجرکم علی اللہ، تاریخ کہتی ہے ایک دن ایسا آیا
نماز صبح کے بعد جناب زہرا مصلی سے اٹھی، آج چہرے پہ تبسم ہے، جناب زینب کو قریب بلایا، اے بیٹی زینب نزدیک آؤ، اے میری لاڈلی، بہت دنوں سے مجھے معاف کرو، بہت دنوں سے تمہاری ماں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے بال نہیں سنبھالے۔ اے بیٹی ام کلثوم، بہت دنوں سے میں نے تمہیں آمادہ نہیں کیا، اے بچوں حسنین، بہت دنوں سے میں نے تمہیں تیار نہیں کیا، لاؤ آج میں کنگھا کیے دیتی ہوں، لاؤ آج میں تمہیں تیار کیے دیتی ہوں۔ بچوں کو آمادہ کیا، تیار کیا، جناب زینب کو لے کے حجرے میں گئی۔ اے زینب تم سے خصوصی وصیت ہے، کبھی کائنات میں دیکھا نہ ہوگا آپ نے کہ کوئی ماں اتنی مجبور ہو کہ اپنی 4-5 سالہ بچی سے وصیت کر رہی تھی۔ آج جناب زہرا وصیت کر رہی ہیں، اے بیٹی زینب لیکن کیا کروں، وہ مرحلہ تمہارا مرحلہ ہے، ذرا صندوق اٹھاؤ۔ صندوق کو اٹھایا، ایک کرتے کو نکالا، اے بیٹی جب روز عاشور میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کرتے کو دے دینا، میرا حسین یہ کرتا پہن کے جائے گا۔ اے زینب ایک اور وصیت ہے، میرے حسین کے گلے کا بوسہ دے لینا، اس کے بعد یہ گلا نصیب نہ ہوگا، تاریخ کہتی ہے۔ ادھر مولا مقتل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، محسوس ہوا پیچھے کوئی آتا ہے، اب جب مڑ کے دیکھا کون، کہا آپ کی دکھیاری بہن، کہا اے زینب تم نے تو رخصت کر دیا تھا، بھیا ذرا گھوڑے سے زمین پہ آئیں، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، بھیا دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں، حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے زینب آگے بڑھی، گلے کا بوسہ دیا، اماں نے کہا تھا گلا چوم لینا، اب یہ گلا نصیب نہ ہوگا، اے زینب شانوں کو قریب کرو، حسین نے شانوں کا بوسہ دیا، زینب اس میں ریسمان ظلم بدے اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب سے وصیتیں کر چکی، حجرے کے باہر آئی، امام علی مسکرا رہے ہیں، اے بنت رسول آج محسوس ہو رہا ہے کچھ غموں سے افاقہ ہو گیا، کچھ غموں میں کمی ہو گئی، کچھ صحتیاب لگ رہی ہو۔ کہا اے مولا اے آقا صحتیاب نہیں ہو، ابھی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا تھا، بابا تشریف لائے اور بابا نے مجھ سے کہا ہے میری بچی ختم ہو گئے تمہارے مصائب، اے میری بچی ختم ہو گئی تمہاری مصیبت، تم میرے پاس آنے والی ہو، اے میری لاڈلی میرے قریب آنے والی ہو۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا چیخ مار کے روئے، اے فاطمہ تم چلی جاؤ گی، علی کس سے درد دل کہے گا، علی کس سے غموں کو بیان کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں پرسہ پیش کریں اس بی بی کا، اس شہزادی کا۔ میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا نا کہ صرف سادات کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے، ہر چاہنے والوں کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ معصومین نے کبھی بھلایا نہیں ہے، معصومین نے کبھی فراموش نہیں کیا، اگر یاد کیا ہے تو اسی مصیبت کو۔ امام سجاد مصلی سے اٹھتے تھے، زارو قطار روتے تھے، اماں کی مصیبت یاد آ رہی ہے، جدہ ماجدہ کی مصیبت یاد آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی امام رضا اپنے بچے امام جواد کو لے کے آئے ہیں، خانے خدا کے قریب بیٹھے ہوئے، طواف ہو چکا، طواف ختم ہونے کے بعد کہا اے بیٹا جواد اٹھو چلو چلتے ہیں۔ امام جواد نے جواب نہیں دیا، اے بیٹا کیا ہو گیا، اٹھو میں بلا رہا ہوں، جواب نہیں دیا، شانوں کو جھنجھوڑا، بیٹے کہاں کھو گئے؟ امام جواد نے کہا بابا مدینہ یاد آ گیا۔ اے بابا مدینہ یاد آ گیا، صبت علیہ مصائبون، میرے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، اماں کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے۔ معصومین نے یاد کیا ہے اپنی جدہ ماجدہ کو۔ امام صادق ہیں، صحابی امام صادق کا سکونی نام ہے، قریب آتا ہے۔ یہ مولا نے سوال کیا سکونی تمہارے گھر میں تو ولادت ہونے والی تھی؟ کہا ہاں مولا بیٹی ہوئی ہے۔ کہا اس لیے چہرہ اترا ہے کیا؟ گھبراؤ نہیں، بیٹی تو اپنا رزق لے کے آتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس ماں کی
پہلی اولاد بیٹی ہو وہ خوش قدم ہوا کرتی، مت گھبراؤ۔ اے سکونی بیٹی ہوئی ہے نا، ایک سوال ہے کیا نام رکھا ہے؟ کہا مولا فاطمہ نام رکھا ہے۔ امام صادق نے جیسے سنا فاطمہ 3 مرتبہ کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، بیٹھ گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ سکونی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کوئی غلط نام رکھ دیا کیا، کچھ اشتباہ ہو گیا؟ کہا سکونی نہیں، بہت اچھا نام رکھا ہے، لیکن نام رکھ دیا ہے نا تو ایک فرمائش ہے، ایک خواہش ہے، دیکھو کبھی اسے تماچے نہ لگانا۔ کبھی اسے جھڑکنا نہیں، کبھی اسے مارنا نہیں۔ مولا کیوں؟ کہ اس لئے کہ جب فاطمہ نام کی بچی کو دیکھتا ہو جدہ ماجدہ یاد آ جاتی ہے، وہ تازیانے کا نشان، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا آقا آپ کے تصورات جاتے ہیں نا، آپ اتنا زور سے گریا کرتے ہیں، آپ اتنی دیر تک روتے ہیں، ہائے اس امام کا کیا حال ہوا ہوگا غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ٹوٹی پسلیوں پہ پہنچا۔ علی نے ایک چیخ بلند کی، ہائے زوجہ کے جسم سے باخبر شوہر ہوتا ہے، لیکن فاطمہ نے امام وقت کو خبر نہ ہونے دی۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم کر دیے مصائب، آخری 2 گوشے عرض کرنا ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، بچوں آؤ آخری وداع لے لو۔ رخ آپ برابر سنتے ہیں، میں ایک ربط دینا چاہتا ہوں صرف۔ سارے بچے الوداع کر چکے، امام حسین دیوار سے پشت لگائے، بابا ایسے نہیں، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ مریم نے تو اپنے آغوش پھیلائے تھے، جب تک اماں آغوش نہ پھیلائے گی میں قریب نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں کبھی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے اگر زمین پہ گر جائیں نا تب تک نہیں اٹھتے جب تک چہیتا آ کے نہ اٹھائے۔ دیکھا ہے نا، جب تک چہیتا باپ چچا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے گا بچے زمین پہ پڑے رہیں گے۔ اماں آغوش پھیلائیں گی تبھی حسین آئے گا۔ جناب زہرا نے آغوش پھیلا دی، حسین آغوش جناب زہرا میں چلے گئے، لیکن میں نے کہا میں ربط جو دوں گا، یہ بچوں کی خاصیت ہوتی ہے، چہیتے ہیں تو جب تک وہ نہ آئے اٹھیں گے نہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کی ماں نے آغوش پھیلا دی، آپ چلے گئے، لیکن راہ کوفہ میں تاریخ لکھتی ہے سکینہ ناقے سے زمین پہ گری۔ کیا عجب ہے، انتظار کر رہی ہو ابھی چچا آتا ہوگا، ابھی بابا آتا ہوگا، لیکن روایت کہتی ہے چچا تو نہیں آیا، شبر تعزیہ نہ لے کے آگے بڑھ۔ یا سیدہ السلام علیکہ ایھا المخطوبہ، اے بی بی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ جنازہ تیار ہو چکا، مولا لے کے چلے، ایک خاص جگہ پہ پہنچے، مٹی ہٹائی، قبر نمودار ہوئی، قبر کے حوالے تربت جناب زہرا کو کرنا ہوا۔ لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتا جنازے کو قبر میں اتارنا، کم سے کم 2 چاہیے۔ یہاں تنہا علی ہیں، کس سے مدد لیں؟ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی رسول تمہاری مدد کے لیے لاؤ، میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ امانت کو حوالے کیا۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے سوال ضرور کیجئے گا کہ امت نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں، امت نے کیا کیا ستم ڈھائے، فاطمہ نے مجھے تو نہیں بتایا ہے، فاطمہ نے مجھے تو باخبر نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا ضرور۔ قبر کو بند کر دیا۔ قبر زہرا بند کرنے کے بعد
اب وہ علی جو مشکل کشا زمان ہے، اب وہ خود پریشان و حیران ہے۔ آقا انصاریان کے جملات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا انصاریان کہتے ہیں جو زمانے کی حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے، قبر زہرا بند کر کے اب خود حیران ہے۔ پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کیوں حیران۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، حج میں ایک شخص کو میدان منی میں گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اور میری زوجہ حج پہ آئے تھے، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، زوجہ کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، اللہ کی مصلحت تھی، پروردگار کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ آقا انصاریان کہتے اس نے ہاتھوں کو جوڑا۔ آقا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابھی جب میں واپس پلٹ کے ایئرپورٹ پہ جاؤں گا نا، اور وہ بچے ریسیو کرنے آئیں گے، جب پیروں سے لپٹ کے کہیں گے اماں کہاں، یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی بچوں کی ماں کو کھو دے، اس باپ کا دل جانتا ہے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا، کیسے دلاسا دوں گا۔ علی قبر زہرا بن کر کے یہی سوچ رہے ہیں، ابھی گھر جاؤں گا زینب قدموں سے لپٹ جائے گی، اے بابا اماں کہاں ہے۔ تربت رسول پہ مولا پہنچے، خود کو گرا دیا، یا رسول اللہ علی کے پریشانی کو حل کریں۔ ہائے علی گھر جائے تو کیسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار منتقم خون زہرا، منتقم خون حسین امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم جناب سید